الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسلنا بالحق والصلاة والسلام سيد النبي الأمي المكي النبي الرشيد الهاشمي السيد النبي السراج المنير والمؤمن صاحب الجمال والسكينة على عبد الممجد ونصره المسدد المصطفى المجد المحمود حبيب لا إله إلا وحبيب قاسم محمد الطاهرين سيما على الوالي الولي سيد الإمام سبحان مذهب العجائب والجوائب أسد الله الوالي الوالي مولانا علي بن أبي طالب اللهم بارك من والاه وعاد من عاداه ولعنة الدائرة الباقية على أعدائهم وغاسل ظهورهم ومظالم الشهيدين والمنحرفين عنهم المسلمين من الأعمال إلى وقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا وضرب الله مثلا كلمة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها ويخرج القائل بقول ثابت بسبب الشاكرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان ایمان، الحمدللہ آیات و روایات کے سائے میں جسمی تقاریر آپ حضرات کے اذان عالیہ میں موجود ہوگی. ہم جتنا سنتے جائیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. دعا بھی کریں پروردگارہ یہ جو مولا حسین کا صدقہ مل رہا ہے، یہ جو ان کے بہانے سے خیرات تقسیم کی جا رہی ہے، علم کی خیرات، حیات کی خیرات، رزق حیات، زندگی کا رزق جو منبر کے بہانے سے، اداداری کے بہانے سے مولا حسین کے صدقے میں ساری دنیا میں تقسیم کیا جا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے ہم تابع رہیں، زیادہ سے زیادہ اس کو اپنی زندگی میں اتاریں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اور دوسری بات یہ کہ الحمدللہ جہاں سے تقریر کو روکتے ہیں، کرتے مسائل لگتا ہے، وہیں سے پھر تقریر شروع ہوتی ہے. اذان عالیہ میں ہوگا. کل ایک بات چل رہی تھی جو ٹائم کی ناکافی کی وجہ سے وقت کم تھا، لہٰذا وہ بات رہ گئی، تو وہیں سے انشاءاللہ ہم چھوڑ رہے ہیں. آج آیت کا ترجمہ الحمدللہ اذان عالیہ میں محفوظ ہوگا اور بار بار اس لیے ترجمہ کرایا جاتا ہے تاکہ کم از کم عشرے میں ہمارے دماغ میں وہ آیتیں جو مسلسل پڑھی جا رہی ہیں اس کا ترجمہ ذہن میں آ جائے، اس کا معنی ہمارے ذہن میں آ جائے. اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اصلی ترجمہ، حقیقی ترجمہ ہم لوگ کے بس میں نہیں ہے. جن کے گھر میں قرآن اترا ہے وہی جانتے ہیں کہ حقیقی معنی کیا ہے، حقیقی ترجمہ کیا ہے، اس کے معنی و معارف کیا ہے. ہم تو صرف ظاہری طور پر بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں اور الحمدللہ ساری باتوں کو عقلی طور پر، فلسفی طور پر، منطقی طور پر کہ جو ہم پیش کر رہے ہیں، ہماری منطق کیا کہتی ہے، ہمارا فلسفہ کیا کہتا ہے، ہمارا یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل دیا ہے، جو سوجھ بوجھ دیا ہے، جو ہم کو سمجھ دیا ہے، ہم عقل کے ذریعے سے کتنا سمجھ رہے ہیں. اور دیکھا جائے تو آج دنیا میں صرف کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ عاقل ہیں، وہ عاقل نہیں ہیں بلکہ غافل ہیں. آپ کہیں گے کس طرح سے؟ کہ یقیناً عاقل کہا جا رہا ہے
لیکن نقطہ ادھر سے ادھر ہو گیا ہے، عاقل کے بجائے اب غافل ہو گئے ہیں۔ غافل کیسے؟ اس لیے کہ یہ ساری دنیا کی مانی ہوئی بات ہے، قرآن میں بھی ہے، آسمانی کتب میں بھی موجود ہے، روایت میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتوں کو دیتا ہے، اگر وہ نعمت صحیح معنی میں ہم استفادہ نہ کریں تو وہ سلب کر لیتا ہے، وہ نعمتوں کو لے لیتا ہے۔ اور یہ دنیا میں ہوتا ہے، بچوں کو، چھوٹے بچوں کو بھی اگر کوئی آپ اچھی چیز دے دے اور صحیح معنی میں استفادہ نہ کریں تو کہیں گے دیکھو ہم نے نعمت دلایا ہے، اگر تم استعمال نہیں کرو گے تو ہم لے لیں گے، سلب کر لیں گے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، فلسفی بحث ہے کہ اگر لے لیا تو اس کو کیا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ساری نعمتوں کو دیا ہے، ان نعمتوں سے استفادہ کرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، فائدہ پہنچانا ہے۔ یہ عقل دیا ہے، عقل کو بارے میں بھی غور و فکر کرنا ہے۔ ہاتھ کیوں دیا ہے، پاؤں کیوں دیا ہے، سوجھ بوجھ کیوں دیا ہے، بدن کیوں دیا ہے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں ہم کو غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے کہ یہ ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے دینے کے بعد یہ بھی کہہ دیا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی کہہ دیا لئن شکرتم لازیدنکم وإن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر ہماری نعمتوں کو پانے کے بعد شکریہ ادا کرو گے تو ہم اور اضافہ کر دیں گے، لیکن اگر کفر اختیار کیا تو ہم نعمتوں کو سلب کر لیں گے، ہمارا عذاب بڑا سخت ہونے والا ہے، ہمارا عذاب بڑا شدید ہونے والا ہے۔ تو اب ہم کو یہاں پر غور کرنا ہے کہ 1400 سال سے جو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے اس کو ہم استفادہ کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اور یہ مانی ہوئی بہرحال مثال دے دی جائے کہ دنیاوی اعتبار سے ہے کہ یہ پاؤں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم صحیح معنی میں استعمال نہ کریں، کوئی بہانہ کر کے چارپائی پر لیٹ جائے، پلنگ پر لیٹ جائے اور اپنے بستر پر 2-3 مہینے تک پاؤں کو پھیلائے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں، پاؤں کو نہ حس ہے، نہ حرکت ہے، نہ کوئی مومنٹ ہے، ہم ہلا نہیں رہے پاؤں کو۔ پاؤں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا چلنے کے لیے، نعمت ہے، لیکن ہم 2 مہینے تک پاؤں میں پھیلا کے لیٹ جائیں، نہ ہلائیں۔ اب جس ڈاکٹر کو بھی دکھائیں گے وہ کہے گا صاحب آپ کی نسیں سکڑ گئی ہیں، اب آپ کی نس کام نہیں کر رہی ہے، اس لیے کہ پاؤں میں مومنٹ ہونا چاہیے تھا، حرکت ہونا چاہیے تھا، چلنا چاہیے تھا، آپ نے پاؤں کے ہلایا نہیں ہے، پاؤں آپ کا اکڑ گیا ہے۔ اسی طرح سے ہاتھ ہے تاکہ اس کے ذریعے سے کسب و کار کیا جائے، کسب حلال کیا جائے۔ اگر ہاتھ ہم نے اوپر کر کے 1 مہینہ بھی چھوڑ دیا، نہ ہلایا نہ نیچے لائے، تو جو بھی ڈاکٹر دیکھ کے کہے گا آپ کو ہاتھ تو دیا گیا تھا استفادہ کرنے کے لیے، لیکن آپ اوپر لے جا کر کے ہاتھ کو اٹھائے رہے، 1 مہینے تک ہاتھ نہیں نیچے کیا تو آپ کی نسیں سکڑ گئی ہیں، اب نسیں کام نہیں کر رہی ہیں۔ ماشاءاللہ مثال ذہن میں آ رہی ہے کہ ظاہری نعمت اگر ہم 2-4 مہینہ استفادہ نہ کریں تو سلب کر لی جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیا تھا 100 سال سے ہم کو معلوم ہی نہیں ہوا 1400 سال ہو گیا کہ مولا علی حق پر ہے یا بوڑھا مائل ہے، تو ہم عاقل ہیں یا غافل ہیں، ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا تو ہماری عقل کہاں پر؟ اللہ اکبر، 1400 سال ہو گیا ابھی بھی دنیا الجھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دیا تھا، سمجھ دیا تھا، سوجھ بوجھ دیا تھا، فکر دیا تھا، تعقل اور تدبر دیا تھا کہ ہم غور کرتے رہیں، ہم فکر کرتے رہیں، ہم ذکر کرتے رہیں، ہم یاد کرتے رہیں، ہم سوچتے رہیں، ہم سمجھتے رہیں، اور دنیا الجھی ہوئی ہے ابھی بھی۔ حالانکہ میرا مولا اس لیے آیا ہے کہ مان اللہ علی کو فائدہ نہیں اٹھانا ہے بلکہ پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، ساری دنیا کے استفادے کے لیے ہے کہ جو بھی علی کا چاہنے والا ہے یا علی مدد کہتا ہے میرا مولا مدد کرتا۔ کل کئی آیتوں کو پیش کیا، آج یہاں سے جو بات رک گئی تھی کہ الحمدللہ ہندوستان میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی یا علی کہتا ہوا نظر آتا ہے دیوار پر لکھ دیتے ہیں یا علی کہنا شرک ہے یا علی کہنا کفر ہے معاذ اللہ۔ تو اب ہم قرآن سے تھوڑا اس کو دیکھیں اور کریں، اس لیے کہ ہماری مجالس اس وجہ سے بھی ہے کہ جو ایرادات ہیں، جو اشکالات ہیں، جو اعتراضات ہیں، اس کو قرآنی اعتبار سے جواب دیا جائے، روایتی اعتبار سے جواب دیا جائے۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس فرش اعلیٰ پر بیٹھنے والا اتنا لائق و فائق و فاضل و کامل ہو جاتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے علامہ گھبراتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں فرش اعلیٰ سے آیا ہے کیا، مجلس سے آیا ہے کیا، مولائی ہے کیا، سلوات بھیجیے آپ۔
جو صبر کرتا ہے گویا آدھا ایمان حاصل کر لیتا ہے، اس کو آدھا ایمان مل جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ صبر کے ذریعے سے مدد چاہو، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ صبر آدھا ایمان ہے۔ اب یہاں پر ہم کو کہنے دیجئے کہ صبر کو جس کو شریعت نے آدھا ایمان کہا ہے، قرآن کہتا ہے اس سے مدد حاصل کرو۔ جب آدھے ایمان سے مدد حاصل کرنا شرک نہیں ہے، علی تو کل ایمان ہے، علی سے مدد حاصل کرنا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ کیسے کفر؟ البتہ جو حقیقت بات ہے ارد کرنا آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے کہ صرف قرآن کو سمجھ کر کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ ساری باتیں آ جائیں گی جو دنیا آج الجھی ہوئی ہے، اور یہ کہنے کے ساتھ آپ قرآن پلٹتے جاتے ہیں، برق برق پر آپ کو اہل بیت نظر آتے ہیں، پنجتن نظر آتے ہیں، آل رسول نظر آتے ہیں، اہل بیت نظر آتے ہیں، ہم کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں بڑی بھاری پالیسی ہے، اور یہاں بھی آپ غور کر رہے ہوں گے کہ ماہ مبارک رمضان جب آتا ہے تو کتنی تیزی کے ساتھ قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ کئی کئی مسجدوں کی دیواروں پر لکھ دیا شب شبینہ ہونے والے سنوات بھیجے آپ شب شبینہ یعنی 24 گھنٹے میں قرآن ختم کرنا، کئی پر ہے کہ 3 راتوں میں قرآن ختم کرنا، کئی پر نوجوان یا باپ 8 سال کا بچہ 10 سال کا بچہ لے کے سامنے آتا ہے اور فخر سے کہتا ہے واہ میرے بچے نے تو کمال کر دیا۔ دیکھا کیا کمال کر دیا صاحب؟ کہا میرا بچہ 8 منٹ میں 1 پارہ پڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم لوگ قم سے پڑھ کے آئے 13 سال الحمدللہ قم میں رہے، سورہ الحمد پڑھنے میں بڑی دیر لگ جاتی ہے، پارہ ختم ہو جاتا ہے 8 منٹ، بڑی دیر دیکھ جو کہ قرآن نے حکم دیا ہے آہستہ آہستہ پڑھو، قرآن کو آہستگی کے ساتھ شائستگی کے ساتھ بہت جو ہے سوچ اور سمجھ کے فکر کر کے، بلکہ ایک قرآن کی ایک آیت نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، قرآن کو اتنا ہی پڑھو جتنا سمجھ سکو، زبردستی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جا کے دیکھیے گا کل ماشاءاللہ آیات کو پیش کیا، یہاں پر فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، قرآن کو اتنا ہی پڑھو جتنا سمجھ سکو، سمجھ کے پڑھنا ہے، فہم سے پڑھنا ہے، ذکا سے پڑھنا ہے، فراست سے پڑھنا ہے، ترجمے سے پڑھنا ہے، ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہاں فخر کیا جا رہا ہے کہ صاحب میرا بچہ تو ایسا ہے کہ 8 منٹ میں پارہ پڑھ جاتا ہے، اور بہت سے بہرحال یہ نہ جانے کہاں سے یہ ساری باتیں آ گئی ہیں کہ اب تو اکثر سننے میں آتا ہے کہ ملا جی کو بہت جلدی صاحب ایک مسجد میں 10 دن میں ختم کرائیں گے، دوسری مسجد میں جانا ہے، پھر وہاں 10 دن میں پھر تیسری سلوات بھیجنا حضرات۔ اب ختم قرآن پتہ چلا کہ ایک حافظ جی 3 جگہ کراتے ہیں، 4 جگہ کراتے ہیں، اور لکھا بھی رہتا شب شبینہ ہو رہا تھا، 24 گھنٹے میں ختم کرایا جا رہا ہے، 48 گھنٹے میں قرآن ختم کیا جا رہا ہے، 3 شب و روز میں قرآن ختم کیا۔ یہ کیا پالیسی ہے، کیا سیاست ہے؟ انشاءاللہ مثال دیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اتنی تیزی سے کیوں پڑھایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات تھی کہ حافظے کا حکم نہیں ہے، لیکن آج سارا لوڈ ہے کہ حافظ ہو جائے، قرآن کو رکھ لیں۔ قرآن پر جس پر زور دیا گیا ہے اس سے دنیا بھاگ رہی ہے، جس پر نہیں زور دیا گیا ہے وہ بہت زیادہ وہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو حافظے پر بحث ہو گئی ہے، اب بہت تیزی سے کیوں پڑھایا جا رہا ہے، اس کی پالیسی کیا ہے، اس میں سیاست کیا ہے، یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ایک پارے کو 8 منٹ میں پڑھا دیا جائے، ایک پارے کو 6 منٹ میں ختم کر دیا جائے، یا پتا چلا کہ ایک دفعہ رکوع سے کھڑے ہوئے اور پورا پارا پڑھ گئے، پھر دوسری رکعت میں دوسرا پارا پڑھ۔ سلوات بھیجیے آپ۔ آخر وجہ کیا؟ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھتے جاتے ہیں، علم سمجھ میں آتا جاتا ہے، تعبیر سمجھ میں آتا جاتا ہے، اہل بیت کو سمجھتے جاتے ہیں، آل رسول کو سمجھتے جاتے ہیں، ان کی کرامت کو سمجھتے ہیں، ان کی محبت کو سمجھتے ہیں، ان کی ذکاوت کو سمجھتے ہیں، ان کے علم کو سمجھتے ہیں، ان کے فضل کو سمجھتے ہیں، ان کے کمال کو سمجھتے ہیں، ان کے جلال کو سمجھتے ہیں، ان کی حیبت کو سمجھتے ہیں، ان کی مدد کو سمجھتے ہیں، ان کی استطاعت کو سمجھتے ہیں، ان کی عمل کو سمجھتے ہیں، ان کی حیات کو سمجھتے ہیں۔ سلوات بھیجیے ہمارے پاس پوری دنیا میں قرآن پڑھتے جاتے ہیں، اہل بیت سمجھ میں آتے چلے جا رہے ہیں، معصومین سمجھ میں چلے جا رہے ہیں، یا پورا محرم قرآن کے ذریعے سے ہم سمجھتے چلے جا رہے ہیں، یہ سارا جلوس قرآن کے ذریعے سے سمجھتے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کو، لیکن یہ سامنے والے ہمارے بہت تیزی سے کیوں پڑھا، یاد رکھیے گا یہ سیاست ہے کہ تیزی سے کیوں پڑھا ہے، مثال دے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ماشاءاللہ سفر کا کئی طریقہ ہے، لوگ سفر کرتے، بہت سے لوگ
शताब्दी है जो बड़ी सुराग के साथ, राजधानी 140 135 पर चल रही है, तो शताब्दी भी 125 127 पर चल रही है। आप बड़ी तेजी के साथ मसलन बंबई में आप जो है ट्रेन से निकले, पता चला कि इतनी ज्यादा सुराग है कि जैसे ही आप वहां से रीटी से निकले हैं, स्टेशन तो बहुत नजर आएगा, चाहे गुजरात की तरफ जाए चाहे यूपी की तरफ जाए, लेकिन ट्रेन की सुराग इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा सुराग है कि आपको पता चला कि स्टेशन का पूरा नाम भी समझ में नहीं आएगा। पढ़ने की कोशिश करेंगे, इधर मस्जिद पढ़ा, आधा स्टेशन निकल गया, पता चला और आगे बढ़ते हैं, संडस रोड पढ़ना चाहते हैं, संडस का रोड निकल गया, क्योंकि बड़ी तेजी से जा रही ट्रेन, आपके समझ में नहीं आ रहा है, न संडस रोड समझ में आया, न पता चला कि टाकिया रोड समझ में आया, न रेल रोड समझ में आया, न कुर्ला समझ में आया, न चेंबूर समझ में आया, न कोयली समझ में आया, न वाशी। सलमान देखिए आप सोचे के साथ हम लोग बम्बई में रहते, मौलाना रहते हैं कि सलमान देखिए इसलिए कि सुराग बहुत तेज है। आप कोशिश भी करेंगे, यकीन जाने कई दफा मैंने भी कोशिश किया तो पता चला एक लफ्ज अभी पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पूरा स्टेशन पार हो गया, क्योंकि सुराग बहुत है, तेजी बहुत है। अच्छा, अपनी गाड़ी से सफर कर रहे हैं तो अपनी गाड़ी से सफर करने में कम से कम इतना तो मालूम होगा कि कौन से चौराहे से जा रहे हैं, कौन से स्टेशन से जा रहे हैं। पता चला कि ठीक है 80 पर चल रहे हैं, 90 पर चल रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें तो समझ में आ रही है। और मिसाल को नीचे हम लाते हैं कि मसलन आप ताजमहल देखने के लिए गए, हिंदुस्तान के लोग हैं या हम लोग आगरा करीब हैं, पता चला कि ताजमहल जो 2.5-3 घंटे में देखा जाता है उसको हम लोग 20 मिनट में देख लेते हैं कि हमारे घर के करीब क्या जरूरत है। लेकिन जो जर्मन से आता है, जो कनाडा से आता है, जो लंदन से आता है, वहां जाने के बाद बाकायदा ऐलान किया जाता है, साहब 3 घंटा हो गया, बाहर निकल आइए। सलवात भेजे आप, क्यों 3 घंटा लग रहा है, क्यों 3.5 घंटा? क्योंकि वो अपनी गाड़ी लेकर के आया, जर्मन से आया, अमेरिका से आया है, लंदन से आया है, अपनी गाड़ी के जो है सफ़े पर लिखता जाता है यहाँ पर मीनार है, इस मीनार की ये खूबसूरती है, यहाँ सूरह यासीन है, यहाँ सूरह रहमान है, यहाँ कुरान है, यहाँ रहमान है, यहाँ अल्लाह का नाम लिखा है, पहला गेट ये है, दूसरा गेट ये है, अंदर मस्जिद ये है, कब्रिस्तान ये है। चूंकि 2.5-3 घंटे तक देखा है, लिहाजा घर पर जाने के बाद अपनी गाड़ी को खोल करके तफसील से बताएगा। तो जिस तरह से कोई पैदल चलता है तो हर चीज को देखता हुआ दूसरे को समझा सकता है, लेकिन जो ऊपर से गुजर जाता है उसके कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि ये जो हमारे मुकाबले में कहते हैं अदम कहाँ है, तादिया कहाँ है, मजलिस कहाँ है, मातम का सियासत में कुरान इतनी तेजी से पढ़ जाते हैं कि इनके कुछ समझ में नहीं आता है। हम कुरान को पढ़ते अली भी नजर आते हैं, हसन भी नजर आते हैं, हुसैन भी नजर आते हैं, जब कुरान को आहिस्ता पढ़ेंगे तो जैसे ही सूरह बकरा को हम शुरू करेंगे और उसमें आएगा अलिफ लाम मीम, ये तो ये कहेंगे हट जाएगा साहब ये अल्लाह ताला के इल्म है, हुरूफ मुक़द्दरात है, वो जाने। लेकिन हमारे पास मुफस्सिरीन ये बताएंगे कि अलिफ लाम से मुराद आल है, मीम से मुराद मोहम्मद है। कुरान शुरू हो रहा है आले मोहम्मद से, अल्लाह अकबर। ये कुरान की शुरुआत हो रही है आले मोहम्मद के जरिए से। तो बहुत सोच करके, बहुत समझ करके, बड़े इत्मीनान के साथ, बड़ी सखावत के साथ, बड़ी फिरासत के साथ हमको कुरान मजीद को पढ़ना है। इसी तरह से हदीस को और जितना पढ़ते जाएं उस पर अमल करते जाएं। कहीं खुदा खास्ता ऐसा ना हो कि जैसे जनाब ईसा के एक शागिर्द के लिए, चूँकि इस वजह से वाक़या सुनाया जा रहा है कि हम जो मजलिस में बैठ करके माशाल्लाह इतना सुनते हैं, देखिए हम इन वाक़यात पर उतर रहे हैं कि नहीं। सलवात भेजना जनाब ईसा के लिए कि बहुत अपना माशाल्लाह अच्छा शागिर्द बनाते थे, बड़ा इंतखाब करते थे। एक शागिर्द नया इनका शागिर्द हुआ, जनाब ईसा ने कहा चलो शागिर्दीन तो आ गए हो, अब तुमको हमारे साथ सफ़र करना, सफ़र पर चलना। देखिए हम भी जो बहुत ज़्यादा नारा लगाते हैं, मौला मौला करते हैं, ये ज़बानी तौर पर तो नहीं है, अंदरूनी तौर पर है कि नहीं। हमने अली को कितना कबूल किया, अहले बैत को कितना कबूल किया, उसकी तरफ इशारा। जनाब ईसा जैसे ही चलने के लिए आमादा हुए, अपने शागिर्द से कहा कि भूख लगी हुई है, अगर बाजार से रोटी ला दो तो हम दोनों रोटी खा करके तब यहाँ से
सफ़र पर निकलते हैं। शागिर्द ने कहा कि ठीक है तुम पैसा दीजिए, हम जा रहे हैं लेकर के आएंगे। कहा तुम्हारे जेब में कितना दिरहम है? उसने कहा हमारे जेब में 2 दिरहम। जनाब ईसा ने कहा मेरे जेब में इस वक्त 1 दिरहम है, जाओ 3 दिरहम की 3 रोटी लेकर के आओ। बहरहाल 2 दिरहम इसने खर्च किया तो रास्ते में इसको ये लगा कि मेरा ज़्यादा पैसा लग रहा है और मालूम ईसा रूल्ला का कम लग रहा है, लिहाजा 1 रोटी को ख़त्म कर ले ताकि दोनों बराबर हो जाए। 1 दिरहम उनका 1 दिरहम अपना। 1 रोटी वो खा लिया आहिस्ता से, और खाने के बाद आके झूठ बोल दिया और कह दिया कि मादल्ला 3 दिरहम में 2 ही रोटी मिली। जनाब ईसा मुस्कुराते रहेगा ठीक है तुम खा लो, हम खा लेते हैं। जब सफ़र पर निकले हैं, आगे जाने के बाद एक दरिया मिला। दरिया के करीब जैसे ही पहुंचे जनाब ईसा, शागिर्द देख रहा है कि हमारे उस्ताद कैसे पार लगाएंगे। थोड़ी देर तक जनाब ईसा देखते रहे दरिया को और कहा देखो मेरा दामन थाम लो, हम कुछ ऐसे अल्लाह ताला के नाम अस्माए गिरामी पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे, हमारा दामन न छोड़ना। पहले तो दामन पकड़े हुए जनाब ईसा कुछ पढ़ते हुए दरिया पर से ऐसे चल रहे जैसे खुशकी पे चला जाता। पर जैसे ही दरिया को पार लगाया, इतना ज़्यादा शागिर्द खुश हो गया कि वाह आप नबी अल्लाह हैं, आप वलीउल्लाह हैं, आपका ये जलाल है, आपका वो कमाल, बड़ी तारीफ करने लगा। जब तारीफ करके खामोश हो गया तो जनाब ईसा ने आहिस्ता सवाल किया रोटी 3 मिली थी या 2 मिली थी? सरवात भेजा। फिर झूठ बोल दिया। यानी हम भी देख रहे कि हम इतना मौला मौला कर रहे हैं, हमारी बाहर की जिंदगी कैसी है, घर की जिंदगी कैसी है, जोजा के साथ जिंदगी कैसी है, भाई के साथ जिंदगी कैसी है, औलाद के साथ जिंदगी कैसी है, पड़ोस के साथ कैसे रहते हैं, बाहर कैसे रहते हैं, मस्जिद में कैसे रहते हैं। इमाम बारगाह में बहरा। जनाब ईसा मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद कहा ठीक है आगे सफर को बढ़ाते हैं। आगे जब जाने लगे तो थोड़ी दूर पहुंचने के बाद फिर बड़ी तेज भूख लगी। भूख लगने के बाद जनाब ईसा ने देखा कि जंगल में हिरण है जो दौड़ता हुआ चला जा रहा है। इशारा किया देखो जो नबी अल्लाह है, इनके लिए अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों को मुसख्खर किया था। आया, आने के बाद उसको ज़िबा किया। ज़िबा करने के बाद दोनों ने गोश्त खा लिया और गोश्त खाने के बाद उसमें जो हड्डी वगैरह थी उसको जमा किया और अल्लाह ताला का कलमा पढ़ा। जैसे ही पढ़ना था हिरण फिर तैयार हो गया और जंगल की तरफ दौड़ने लगा। अब जब ये मोजज़ा देखा शागिर्द फिर खड़ा हो गया, वाह जनाब आपकी क्या हैसियत है, आप तो रूहुल्लाह है, आप तो मोजज़ा दिखाते हैं, आपके पास करामत है। जब बहुत लफ़ादी करने लगा तो जनाब ईसा ने पूछा बताओ रोटी 2 मिली थी या 3? सलमान दीजिए अल्लाह जो मैसेज लेकर के जाना है, पैगाम लेकर के जाना है कि बताओ बाजार में रोटी कितनी मिली थी? फिर झूठ बोल दिया। हालांकि मोजज़ा देख रहा है, करामत को देख रहा है। हम भी मौला के इतने फदाइल सुन रहे हैं, खुदा न खास्ता जिंदगी किसी लम्हे पे झूठ तो नहीं बोलते हैं, किसी को दगा तो नहीं करते हैं, धोखा तो नहीं देते हैं, फरेब तो नहीं देते हैं, अपने नफ्स को धोखा तो नहीं देते। पहला जब बहुत तारीफ करने लगा तो जनाब ईसा ने फिर सवाल किया। अब इसके समझ में नहीं आ रहा कि बार बार क्यों कह रहे कि 2 रोटी मिली थी या 3 रोटी मिली थी। फिर उसने झूठ से काम ले लिया, आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो एक खार के करीब कि देखा 3 ईंट है सोने की रखी हुई है। जनाब ईसा ने गौर से देखा और देखने के बाद आपने फरमाया कि ये ईंट तेरे लिए है, एक ईंट उठा ले सोने की। उसने ले लिया। उसके बाद दूसरी ईंट भी दे दी, कहा कि ये दूसरी वाली भी ले जाओ, इसलिए कि घर पर तुम्हारे अहल वयाल हैं, उनको जरूरत पड़ेगी। और जब तीसरी ईंट बची तो एक मर्तबा कहते हैं कि बाजार में अगर तुझको 3 रोटी मिली थी तो 3 ले जा, अगर 2 मिली थी तो 2 लेकर के चला जा। जैसे सुनना लगा है वो अभी तक मैं झूठ बोल रहा था, मैंने तो रोटी एक सलवार भेजे ना। अल्लाह अकबर। बहरहाल जनाब ईसा पर जैसे जाहिर में देखिए मौला भी हमको चाहते हैं, जनाब ईसा भी अपने शागिर्द को चाहते थे, लिहाजा उसके जो है इंसल्ट नहीं किया, बेइज्जती नहीं किया, मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद फरमाया हाथा फिराको बैनी हो बैनी, यहाँ तक मेरी तेरी जुदाई है, इसलिए कि झूठ बोलने वाला मेरे साथ नहीं रह सकता है। अभी तक शागिर्दी कबूल किया था लेकिन तूने खुद कह दिया कि नहीं अभी तक मैं झूठ बोल रहा था, लिहाजा ये 3 ईंट उठा ले और ले करके जा हाथ से। लेकिन ये जो कि लालची था, इसको दुनिया चाहिए, लिहाजा रोने लगता, गिड़गिड़ाने लगता, माफी मांग लेता, तो
हुई है, उनकी रफाकत मिली हुई है, उनके साथ जा रहा है। लेकिन लालच ऐसी बला है कि लालच में आने के बाद कहा ठीक है अगर आप कह रहे हैं तो हम अपने घर जाने के लिए तैयार हैं। 3 ईंट तो मिल गई, थोड़ी देर के अंदर इतना बड़ा कमाल मिल गया, पूरी दुनिया हासिल हो गई, न जाने कितने कुनबे और खानदान इसमें खा लेंगे। बहरहाल अभी बैठ के फख्र कर रहा था, जरा भी आगे बढ़ गए, बैठ करके बहुत खुश था कैसे लेकर के अपने गांव जाए, किस तरह से लेकर के अपने अहल में पहुंचे। इतने में क्या देखा कि 3 डकैत हैं जो चले आ रहे हैं। पर जैसे डकैतों को देखा, ईंट छुपाने की कोशिश किया कि गार के अंदर उसको लेकर के पहुंच जाए, लेकिन चोरों ने देख लिया, डकैतों ने देख लिया, लिहाजा फौरन हमला किया और हमला करने के बाद इसको मार दिया। अब वो तीनों डकैत ऐसे थे कि उनको भी भूख लगी हुई थी, लिहाजा मार तो दिया, कहा कि अभी एक एक ईंट हम तीनों बांट लेंगे, लेकिन पहले जाओ बाजार से कुछ लेकर के आओ, यहाँ करीब में बाजार हो तो रोटी वगैरह लेकर के आओ, ताकि बाद में हम लोग तकसीम करें। बड़ी आसानी से मिल चुका है, अब यहीं से वापस हो जाएंगे। बहरहाल गार के दहाने पर तीनों ईंट लेकर के तो बैठ गए, एक को बाजार भेजा। जब बाजार भेजा तो उसने ये सोचा कि रोटी तो हम ले जा रहे हैं अपने पैसे से खरीद करके, अभी ये खा लेंगे और एक ही ईंट मिलेगी, लिहाजा रास्ते में रोटी के अंदर जहर मिला दिया कि ये दोनों मर जाएंगे, ईंट हमारी हो जाएगी, हम 3 ईंट लेकर के पहुंच जाएंगे। बहरहाल जैसे ही वहां पर पहुंचा है, पहुंचने के बाद इन दोनों ने पहले से मंसूबा बना लिया था कि ईंट एक एक बटेगी, लेकिन अगर एक मर जाता है तो 1.5 ईंट मिल जाएगी हमको, लिहाजा आते इस पर हमला कर देते। चूंकि चोरों डकैतों का कोई ईमान तो होता नहीं, सलवार भेजना अल्लाह अकबर। लिहाजा आते ही रोटी बेचारा अभी रख रहा था कि मैं हमला किया और उसको मार के खत्म कर दिया, और दोनों ने सोचा कि ईंट तो बाद में तोड़ेंगे, ढेर करेंगे, पहले रोटी खा लिया जाए। रोटी खा करके दोनों मर गए। जब दोनों मरे तो जनाब ईसा का फिर इधर से गुजर हुआ, देखा कि वहां पर 4 लाशें पड़ी हुई हैं, 3 ईंट पड़ी हुई है। तब आपने फरमाया कि दुनिया इसी का नाम है, लालच इसी का नाम है कि जो जितना लालची होता जाता है, दुनियावी होता जाता है, दुनिया तो उसकी कातिल हो जाती है, उसको कुछ मिलने वाला नहीं। अल्लाह अकबर। लिहाजा हम भी गौर करें, हम भी सोचें और समझें कि हम इतना मौला मौला कर रहे हैं, हम इतना अली अली कर रहे हैं, हम इतना इमाम इमाम कर रहे हैं। इमाम के आने के बाद क्या सही शागिर्दी अपनाएंगे, सही माना में रिफाकत अपनाएंगे, सही माना में दोस्ताना निभाएंगे, सही माना में कदम ब कदम चलेंगे। ये वाकयात और हालात इसलिए सुनाए जाते हैं ताकि इसको सुने और अपने दिमाग में जज्ब कर ले, मौला जो पहले लोगों ने धोखा दिया है आप तशरीफ लाइए, हम धोखा देने वाले नहीं हैं, हम आपके रफीक बन के रहेंगे, आपके सदीक बन के रहेंगे, आपके हबीब बन के रहेंगे। सलवात भेजा अल्लाह अकबर। इसलिए कि यकीन जानिए हमारे पास इन मजालिस के जरिए से कितना ज्यादा तकदीरों को संवार दिया जाता है, कितना ज्यादा तकदीरों को संवार दिया जाता है। यहाँ फर्श अदा पर हम बैठने के बाद सिर्फ अपनी तकदीर लेके नहीं बैठते हैं, बल्कि तदबीर लेके बैठ। आप कहेंगे किस तरह से? और यही से माशाअल्लाह अंदाजा लगाने वाला ये भी तबलीग का पहलू है कि जनाबे हुर ने 2 मिनट के लिए सोच लिया था, सही फिक्र कर लिया, तो 2 बजे रात में टहलते हुए तारीख कहती बहुत देर तक नहीं सोचा था, 1-2 घंटे तक नहीं फिक्र किया था, 2 मिनट फिक्र किया था। तो 2 मिनट इतनी कीमती फिक्र थी कि हुर से हुर अलैहिस्सलाम हो गए। हमको हर साल फर्श अदा पर कभी 1 घंटा मिलता है मजलिस में, कभी 2 घंटा मिलता है। कितनी फिक्र किया है कि जन्नत की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, मग़फ़िरत की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, अहले बैत के रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं। कितना ज्यादा सोचना है, कितना ज्यादा फिक्र करना है। इसलिए कि यहाँ पर आने के बाद अपनी तकदीर को भी संवारना है, अपनी तदबीर को भी संवारना है। सलवात भेजिए आप कहेंगे ठीक है, तकदीर तो ये है कि साहब जो अल्लाह ताला ने लिख दिया है बस वही नसीब है, वही तकदीर नहीं। हमारे पास सिर्फ तकदीर तक का मसला नहीं है, बल्कि तकदीर के आगे तदबीर भी है। माशाअल्लाह मैसेज पहुंच रहा है। इसलिए कि हम हाथ पर हाथ रख करके ये न सोच लें कि साहब हमारे लिए तो बस ये लिख दिया कि बस इस साल का मुहर्रम जो हो रहा है, पूरी दुनिया में यही बात है जो आपके दरमियान में है, तो हम ये न सोच लें कि 5 महीने से जो किस्मत में लिखा हुआ था फर्श अदा पर या मजलिस में भी वही तकदीर है। नहीं, तदबीर कर सकते हैं। आप कहेंगे तदबीर कैसे कर चुके? यहाँ पर फिक्री बात है, यहाँ पर सोचने की सलाहियत पैदा होती है।
فکر کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ ہم تقدیر کو تدبیر سے کیسے بدل دیں. مثلا بہت سے لوگ ماشاءاللہ سبیل لگاتے تھے, بہت سے لوگ تبرک بانٹتے تھے, بہت سے لوگ مولا کے نام پر خرچ کرتے تھے اور بہت زیادہ خرچ کرتے تھے. انشاءاللہ یہ بھی بحث آئے گی کہ ہمارے پاس 4 پیسہ آتا تو مولا کے نام پر لٹانے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں یہ کوشش کرتے کہ ہمارا یہ خرچ ہو جائے, تبرک کے نام پر خرچ ہو جائے, سبیل کے نام پر خرچ ہو جائے, مجلس کے نام پر خرچ ہو جائے, کسی طرح سے ہم اس کو ختم کر دیں پیسے کو اور لگا دیں اہل بیت کے راستے پر. اللہ اکبر. تو 5 مہینے سے یہ چل رہا ہے. کوئی بھی ادادار یہ نہ سوچ لے کہ 5 مہینے سے ہمارے نصیب میں یہی ہے, لہذا اب بھی آگے ہم تبرک نہیں بانٹ پائیں گے, سبیل پر اتنا خرچ نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر تقدیر کو تدبیر سے بدلنا چاہیں تو بیٹھ کر کے یہ سوچ سکتے ہیں کہ پروردگارا مثلا 5 سال کی مجلس میں ہم 10,000 کا تبرک بانٹ دیتے تھے, اس سال 10,000 کا تبرک نہیں بانٹ پا رہے, پبلک اتنی نہیں آ رہی ہے, تو 10,000 کریں کیا بچا کے رکھ لیں, کنجوسی کر جائے. نہیں, ایسا نہیں, بلکہ اس کو سوچ کر کے تبدیل کر سکتے ہیں کہ ابھی تک تو مجلس کرتے آ رہے تھے, اس سال بیٹھ کے یہ سوچو کوئی ادا خانہ ایسا نہیں ہے جو ناقص تو نہیں ہے, تبرک کا پیسہ وہاں لگا دے. فرش ادا پرانا تو نہیں ہو گیا ہے, اس کو بدل دیا جائے, مسجدوں میں لگا دیا جائے, حسینیوں میں لگا دیا جائے, فرش ادا پر لگا دیا جائے. یعنی تقدیر بھی یہ تھا کہ نہ خرچ ہو, لیکن یہاں پر بیٹھ کے تدبیر کیا تو آپ کا تبرک کا پیسہ امام بارگاہ میں لگ گیا, حسینیہ میں لگ گیا, فرش ادا پر لگ گیا, آپ کی ترقی پر لگ گیا. سلوات بھیجا. اس لیے کہ انسان اپنی تقدیر کو تدبیر سے بدل سکتا ہے. ایک صاحب کے لیے خواب میں انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے. اعلان کرنے والا یہ کہہ رہا کہ اے فلان, تمہارے نصیب میں یہ ہے کہ تمہاری آدھی زندگی دولت اور پیسے میں گزرے اور آدھی زندگی غربت میں گزرے, لیکن اختیار تم کو دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے تم کو اختیار دیا ہے کہ پہلے دولت والی زندگی گزارو گے یا پہلے غربت والی زندگی. دیکھیں, چونکہ مولا کا چاہنے والا تھا, لہذا بڑا کئیس تھا, بڑا فریض تھا, بہت زیادہ سمجھدار تھا. اس نے خواب ہی میں دعا کر لیا. حالانکہ تقدیر میں یہ تھا کہ اس کی زندگی میں غربت بھی رہے, لیکن اس کو تدبیر کہتے ہیں. بہت اچھے طریقے سے جو فیصلہ کیا جاتا ہے, سوچا جاتا ہے, فکر کیا جاتا ہے, اسی کو تدبیر کہتے ہیں. تدبیر سے تقدیر بدل جاتی ہے. بہت سے لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے کہتے ہیں صاحب کیا کیا جائے, ہمارے نصیب میں ایسا ہے, ہمارے قسمت میں ایسا نہیں ہے. نہیں, سوچنے کی صلاحیت ہے, فکر کرنے کی صلاحیت ہے. لہذا اس نے خواب کے اندر فوراً دعا کیا, آنے والے سے کہا کہ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے کہ آدھی عمر دولت میں گزرے, آدھی عمر غربت میں گزرے, تو جو آدھی عمر پہلی ہے اس میں دولت دے دی جائے. بعد والی عمر کے لیے ہم فیصلہ کریں گے کیسے گزارنا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ سے التجا یہ ہے کہ دولت مل جائے. بہت کئیس تھا, بہت چالاک تھا, پہلے دعا کیا, گھر کے اندر دولت آ گئی, بہت امیر ہو گیا, بہت پیسے والا ہو گیا. لیکن یہ سوچنے لگا کہ مثلا ابھی سے میری زندگی اگر 60 سال کی ہے تو 30 سال تک تو دولت رہے گی, لیکن 30 سال کے بعد غربت آ جائے گی. اب اس تقدیر کو تدبیر سے کیسے بدلے. لہذا بیٹھ کر کے سوچنا شروع کیا, حدیثیں پڑھنا شروع کیا. حدیثوں میں ہے کہ جب پیسہ ہاتھ لگ جائے اتنا غریبوں کی مدد کرو, اتنا فقیروں کو کھانا کھلاؤ, اتنا پڑوسیوں کے احترام کرو کہ جتنا کھانا کھلاتے جاؤ گے دولت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جیسے جیسے اس کو دولت ملتی جاتی تھی, کہیں پر کھانا بنوا دیا, کہیں پر مسجد بنوا دیا, کہیں پر کھانا کھلانے لگا, یتیم خانوں میں کھانا بھیجنے لگا. اتنا زیادہ کھانا بھیجتا رہا کہ لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ پروردگارا اس کی زندگی ایسے ہی گزرتی چلی جائے. یتیموں نے دعا کیا, بزرگوں نے دعا کیا, محلے والوں نے دعا کیا, پڑوسیوں نے دعا کیا, باپ نے دعا کیا, بیٹے نے دعا کیا, سودا نے دعا کیا. تو اس نے تدبیر سے اپنی تقدیر کو بدل دیا. جب 30 سال ہوا, دیکھا دولت ویسے ہی بھری ہوئی ہے, غربت نہیں آئی. خواب میں التجا کیا, پروردگارا تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ آدھی زندگی تیری دولت میں گزرے گی, آدھی زندگی غربت میں گزرے گی. کہا کہ تقدیر میں تیرے غربت تھی, لیکن تو نے تدبیر سے اتنا کھانا تقسیم کیا غریبوں میں کہ غریبوں نے اتنی دولت دے دی ہے, دعا دے دی ہے کہ اب تیری زندگی جب تک بھی ہے دولت میں گزرتی جائے گی. اس لیے کہ تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے نہیں بیٹھا, بلکہ سوچتا رہا کہ اس کو آگے کیسے بڑھایا جائے, اس کو تقسیم کیسے کیا جائے, اس کو غریبوں کی مدد کیسے کی. سلوات بھیجا. اللہ یقیناً تھوڑا بحث گاڑی ہے, لیکن مثال کے ذریعے سے
آسان کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. دوسری بات یہ الحمدللہ سمجھدار مجمع ہے, اشارے کافی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ آپ نے غور فرمایا ہمارے پاس سالوں بھر ہم سے خرچ کروایا جا رہا ہے. محرم آتا ہے خرچ کرنا ہے, سفر آتا ہے خرچ کرنا ہے, اس کے بعد پتہ چلا کہ 2 مہینہ 8 دن سے بچ رہا, زیارت پر جانا ہے, حج کرنے جانا ہے, عمرہ کرنے جانا ہے. اور ماشاءاللہ بامبے والوں کے لیے تو یہ زیادہ حالات ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد 4 پیسہ بچا کے رکھے ہیں تو بہت سے لوگ چلے آتے ہیں یو پی وغیرہ سے کہ مسجد بن رہی ہے. یہ بات ایک سوال بھیجے الحمدللہ یہ حالات ہے. اور آپ حضرات دیتے بھی ہیں بامبے ہو سکتا ہے اسی وجہ سے بچا بھی ہوا ہے کہ جہاں زیادہ خرافات ہے وہیں زیادہ خیرات بھی. سلوات بھیجے اسی وجہ سے محنت برابر ہے بمبئی, ورنہ ساری فلموں وغیرہ یہی بنتی ہے. لیکن خیرات کرنے والے بھی یہاں بہت زیادہ ہیں, مدد کرنے والے بھی یہاں بہت زیادہ ہیں. یہ مدد ہے جو بامبے کو بچائے ہوئے, یہ خیرات ہے جو بامبے کو بچائے ہوئے. تو یقین جانیے کہ اتنا جو بھی حاصل کر رہے ہیں سب سے پہلے تو فکر ہے کہ ہماری سالانہ مجلس ہے اس میں یہ خرچ کرنا ہے. اور مجلس کے لیے آپ یقین جانیے یہاں نہ جانے عورتوں کا بھی معاملہ الگ ہو جاتا ہے. وہ عورت وہ زوجہ جو سال بھر تک سمجھاتی ہے اپنے شوہر سے کہ تھوڑا بچا کے چلو اس لیے کہ یہ کام کرنا ہے, ابھی یہ کام کرنا ہے, وہی زوجہ محرم سے پہلے جو ہے جیسے محرم کا چاند دیکھتی ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے 5 سالہ والا تبرک نہیں چلے گا, اور اچھا تبرک ہونا چاہیے, اور اچھا قدیم ہونا چاہیے, اور اچھی کیا سن رہے ہیں سلوات بھیجا جو زوجہ بچا رہی تھی 9 مہینے سے وہ 10واں مہینہ آیا تو فوراً کہا مجلس اور اچھی تبرک اور اچھا ہو. ہم مثلاً پہلے یہ بانٹتے تھے اب کھچڑا بٹنا چاہیے, اب حلیم بٹنا چاہیے, اب ہمارے جو ہے ایسا تبرک ہونا چاہیے. یعنی پتہ چلا کہ عورتیں کنجوس ہوتی ہیں لیکن مولا کے معاملے میں نہیں, مجلس کے معاملے میں نہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور فرمایا؟ بہت بڑی کتاب سے میں اس کو پیش کرنا چاہتا لیکن بطور خلاصہ اس لیے کہ ٹائم آگے نہ نکلنے پائے کہ ہمارے پاس 4 پیسہ ملتا ہے تو ہم فوراً سوچتے ہیں لٹا دیا جائے مجلس کے نام پر, ادا کے نام پر, فرش ادا کے نام پر, احبکا کے نام پر, مومنین کے نام پر, متقین کے نام پر, صالحین کے نام پر, مسجد کے نام پر, حسینیہ کے نام پر, عمرہ کے نام پر, پڑوسیوں کے نام پر, یتیموں کے نام پر, زکوٰۃ کے نام پر, خمس کے نام پر, مبرات کے نام پر, خیرات کے نام پر. سلوات بھیجے ہم سارے واجب ہم لگے ہوئے ہیں کہ مبادات کرنا ہے, خیرات کرنا ہے, زکوٰۃ دینا ہے, خمس نکالنا ہے. اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ مجلس کرنا ہے, ماتم کرنا ہے, نداری کرنا ہے, تبرک پیش کرنا ہے. اتنا زیادہ مولا کے چاہنے والے کیوں لٹا رہے ہیں؟ پوری دنیا, صرف ممبئی میں نہیں پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے کہ جو 4 پیسہ ملتا جاتا ہے پہلے ہی سے وہ جگہ بنا لیتا ہے کہاں خرچ کرنا چاہیے. اور اس کے برعکس دنیا آج بچانے کی کوشش کر رہی ہے. یہودی جو بہت زیادہ امیر ہو رہے ہیں سب سے زیادہ پیسہ بچانے میں یہودی, اس کے بعد دوسرے نمبر پر عیسائی لوگ ہیں جو پیسہ بچا رہے ہیں, اس کے بعد اور بہت سے فرقے ہیں جو پیسہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایک یہ شیعہ قوم ہے جو مولا کے نام پر لٹانے, باقاعدہ اب تو خبروں بھی آتا ہے کہ کوئی بھی مذہب اتنا نہیں لٹانے کے لیے تیار ہے جو شیعہ قوم لٹا رہی ہے. باقاعدہ کون بنے گا کون بنے, اس میں سوال بھی آ چکا ہے. سلوات بھیجیے سوال کیا کہ کون قوم ہے جو اپنے مذہب کو بہت لٹاتی ہے, تو اس میں ایک آپشن تھا کہ شیعہ قوم. کہا ہاں یہ صحیح, اس لیے کہ سب سے زیادہ اپنے مذہب پر جو قوم خرچ کر رہی ہے مولا کے چاہنے والے وہ حسین. تو وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمارے پاس 4 پیسہ آ رہا ہے تو ہم فوراً لٹانے کی کیوں سوچتے ہیں کہ سب پورا کا پورا محرم میں خرچ کر دیا جائے, سفر میں خرچ کر دیا جائے, جو بچا کچا ہے اس کو جو ہے زیادہ پر خرچ کر دیا جائے, یا حج پر چلے جائے, واجب بھی ادا کر رہے ہیں تو پیسے کے ذریعے سے, مستحب بھی ادا کر رہے ہیں تو پیسے کے ذریعے سے, مولا کی رضامندی حاصل بھی کر رہے ہیں تو پیسے کے ذریعے سے, خیرات کے ذریعے سے. وجہ کیا ہے کہ ساری دنیا بچانے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ قوم لٹانے کی کوشش کر رہی ہے. اب میں ایک روایت پیش کروں گا. ہمارے پاس ایک بہت بڑے آیت اللہ اور بہت بڑے علامہ گزرے ہیں جنہوں نے ایسی کتاب لکھ دی ہے کہ اس کتاب کو بغیر پڑھے کوئی مستحق نہیں ہو سکتا. سلوات بھیجیے آپ ہو سکتا ہے ان کا نام آ گیا, جو کہ ہمارے پاس قوم میں نجم ہے. اشتہار کے لیے مثلا ایک طالب علم گیا ہے, وہ
20 साल पढ़ चुका है, 20 साल के बाद इज्तिहाद में कदम रखना है, मुज्तहिद होना है, तो उस किताब को पढ़ना पड़ेगा जिसको कहते हैं रसायल मकासिद। और किसने लिखा है? शेख मुर्तजा अंसारी। सिर्फ उम्र नहीं बल्कि जहाँ जहाँ होता है इनकी किताब पढ़नी जाती है। कितने इखलास से लिखा है, उसमें ये वाकया मौजूद है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाह। और कितने बड़े आलिम थे, कितने बड़े मुज्तहिद थे। जब में दर्स देते थे, एक शागिर्द इनका था, उसका भी नाम मुर्तजा है। समझ में नहीं आता क्योंकि बहुत जबरदस्त पढ़ाने में माहिर थे, लेकिन कोई अगर छोटी क्लास का चला जाए तो इनकी क्लास समझ में नहीं आती, क्योंकि इज्तिहाद का दर्स देते थे। इज्तिहाद का दर्स बस उन्हीं के लिए है जो आलिम बनना चाहते हैं, जो मुज्तहिद बनना चाहते हैं। कोई आम शागिर्द बैठ जाए तो सोचेगा क्या हो। जैसे एक साहब चले गए कुंभ में, तो उनसे पूछा गया कि आप मस्जिद आदम में बैठ करके क्या सुन रहे थे? कहा कि देखा कि तकरीबन 2000 मौलाना पगड़ी बांधे हुए बैठे थे और एक साहब न जाने क्या पढ़ रहे थे, बस इतना समझ में आया कि मजलिस बड़ी अच्छी पढ़ रहे थे। सलवात भी अब आपसे जो बेचारे ध्यान से उनकी समझ में रहे कि दर्स इज्तिहाद हो रहा है, वहीद पुर असानी साहब दर्स दे रहे हैं, 2000 के करीब मुज्तहिद बैठे हुए हैं जो उनके दर्स की तारीफ कर रहे हैं, लिख रहे हैं। बाद में किताबें छाप होती है, इसलिए हमारे पास एक मसला जो मिंबर से बयान होता है या जो आपके दरमियान, ये ऐसे ही नहीं बयान होता है। इस पर हमारे मराजे किराम 3-3 साल तक बहस करते हैं, 2.5 साल तक बररसी की जाती है, तहकीक की जाती, तब आपके दरमियान में रह जाता। बहुत आसानी से नहीं आता है, आपको आसानी से मिल जाता है। लिहाजा अमान से थे, उन्होंने कह दिया साहब मजलिस बड़ी अच्छी पढ़ रहे थे, सिर्फ क्रिया नहीं हो रहा था, हालांकि मजलिस नहीं वो दर्स हो रहा था। पता चला कि वो शागिर्द आकर के बैठ गया, उसके समझ में नहीं आता था, लेकिन हमेशा आके बैठता था। एक मरतबा जाकर मौला से शिकायत की कि मौला इनका दर्स बड़ा अच्छा है, कई साल से मैं बैठ रहा हूँ लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं दर्स इज्तिहाद तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। पर रात का वक्त था, एक मरतबा देखा कि जरी खुली, मौलाए कायनात का नूर ज़ाहिर हुआ और ज़ाहिर होने के बाद मुर्तज़ा को आगे बुलाया, कहा मुर्तज़ा जरा आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ते हैं तो आहिस्ता से मौला ने दाहिने कान में पढ़ दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह माशाअल्लाह, बड़े गौर से आप सुन रहे हैं। जैसे ही बिस्मिल्लाह पढ़ा, अब दूसरे दिन दर्स में आए तो शेख अंसारी साहब जो कहना चाहते उनसे पहले बोल जाते हैं, उनसे पहले कह जाते हैं, उंगली उठाते चले जा रहे हैं। आगा और अच्छा समझाइए, आज बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है, ये मसला तो आपने नहीं छेड़ा, ये मसला तो आपने नहीं छेड़ा। ये मुस्कुराते रहे, ये मुस्कुराते रहे। जब दर्स देखें हमारे पास किसी की इंसल्ट नहीं की जाती है, हालांकि हुर्मत नहीं की जाती है, बेइज्जती नहीं की जाती। कह देते हैं साहब 2.5-3 साल से तुम तो कुछ समझते नहीं थे, आज 24 घंटे के अंदर क्या हो गया है कि मुझ पर इसका कर रहे हो, ईरान कर रहे हो। ज्यादा मुस्कुराते थे, हंसते थे, लेकिन कुछ नहीं कहा। जब सारे शागिर्द चले गए तब मुर्तज़ा को कमरी को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि तुम बार-बार इश्काल कर रहे थे, ईरान करे तो मुझे समझ में आ रहा था क्यों कर रहे हो? इसलिए कि जिसने मेरे कान में अलहम्द पढ़ाया है उसी ने तुम्हारे कान में बिस्मिल्लाह पढ़ाया है। जब बिस्मिल्लाह पर इतनी समझदारी है तो मैं तो अलहम्द पढ़ के आया। मौला क्या सुन रहे हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कान में तो मेरे मौला ने अलहम्द पढ़ा, लिहाजा मैं ऐसा मुज्तहिदों की ऐसी किताबें लिखता चला जा रहा। पर किताब को लिखा और उसमें कैसे कस्बो कार किया जाए, मकासिद कैसे जो है कमाया जाए, कस्बे हलाल किसे कहते हैं, पूरी बहस। यानी कमाने का तरीका हमारे पास ये, कोई तिजारत करना चाहता है, कस्बो कार करना चाहता है तो लाजिम पहले फिक्र को पढ़े, पहले तौहीद मसाइल को पढ़े कि कैसे तिजारत हो, हलाल तिजारत है, हराम तिजारत है, हराम तिजारत से कैसे बचना। लिहाजा उसमें पेश करते करते मौला मुत्तकियान का कस्बे हलाल बताए कि कैसे अली जाते। इसलिए कि मेरे मौला की आदत ये थी कि सुबह नमाज के बाद नमाज वाजिब अदा करते थे, थोड़ी देर मुस्तहबात ताकीबात अदा करते थे, तस्बीह पढ़ने के बाद पहली फुर्सत में अपने बच्चों के लिए कस्बे हलाल करते थे। 8 घंटे की ड्यूटी 4 घंटे में करते थे। सलवात भेजिए आप। यहूदी के बाग में जाते थे सुबह सुबह, बहरहाल यहाँ तो हो सकता है कि आपको सुनाया जाए तो आपको अजीब ने कहा कि साहब यहाँ तो 10 बजे सो के उठते, वहाँ बोला 10 बजे वापस आ जाते थे। एक सलवात भेजिए आप। लेकिन माहौल ऐसा बना हुआ कि रात में 2 बजे तक जागते हैं, काम करते हैं, ज्यादा सुबह आगे। लेकिन मेरे मौला ने तरीका बताया कि रिश्ते हलाल सुबह सुबह हासिल करना बहुत तेजी के साथ। लिहाजा इतनी मेहनत करते थे मौला, इतनी मशक्कत करते थे कि जो बागबान यहूदी था आके खुद कह देता था कि आपने तो 4 घंटे में 8 घंटे की ड्यूटी दे दी, अब आप तशरीफ ले जाएं।
لہذا بڑی محنت کرتے تھے، بیلچا لے کر کے جاتے تھے، باغبانی کرتے تھے، پانی ڈالتے تھے باغ میں، اور بہت محنت و مشقت سے تھوڑا سا آزمائے حیات لے کر کے آئے، اونٹیں لائے، اونٹ لے کر کے آتے تھے۔ انشاءاللہ یہ بھی بحث کی جائے گی کہ یہ علی کی ظاہری زندگی ہے جو ہم کو بتانے کے لیے ایسا کر رہے تھے کہ قیامت تک کوئی مزدوری کرنے میں شرمائے نہیں، اس لیے کہ تمہارا علی مزدوری کر رہا ہے، تمہارا علی بیلچا چلا رہا ہے، تمہارا علی باغبانی کر رہا ہے، کبھی بھی مزدوری کرنے میں شرمانا نہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ کے لیے وہ بڑے مجمع میں تھے، رسالت باب نے دیکھا کہ ایک ضعیف شخص ہے جو چلا رہا ہے، منبر سے اترنے کے بعد اس کا ہاتھ لیا، سب کو دکھانے کے بعد پیشانی سے لگایا ہاتھ، اور ہاتھ کو اٹھا کر کے فرمایا کہ اے فلاں تیرے ہاتھ پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے یا رسول اللہ یہ کیوں کہہ رہے کہ جہنم کی آگ جو ہے حرام ہے؟ کہا یہ اپنے بچوں کے لیے بیلچا چلا کے آ رہا، کھیتی کر کے آ رہا ہے، اس کے ہاتھ پر داغ پڑ چکا ہے، مزدوری کرنے میں جو اللہ والا داغ حاصل کر لیتا ہے ایسے ہاتھوں پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ نے سنا ہے، بوسہ لیا ہے، مزدوری پر ہم کو شرمانا نہیں چاہیے، حیا نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا میرا مولا زحمت اٹھا رہا ہے، یہ شیخ انصاری صاحب بیان کرے، بہت تفصیلی میں درمیان میں دے رہا ہوں۔ واقعہ تو ایسا ہے کہ اگر میں پورا پڑھ دوں تو ایک مجلس ہو جائے، صلوات بھیجیں آپ۔ لیکن یہاں صرف آپ کے لیے برات استحلال نہیں چھروتا ہے، ایک اشارہ میں دے کے آگے بڑھنا ہو، ایک دم کھل کر کے بحث کروں تو ایک واقعے میں پوری مجلس ہو جائے۔ لہذا مولا ہمارا بیلچا چلا رہا ہے، آپ ارد ہے، پسینے سے تر ہے، اتنے میں علی نے کیا دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت عورت ہے جو چلی آ رہی ہے، بہت خوبصورت عورت ہے جو چلی آ رہی ہے۔ مولا سمجھ گئے کہ کون عورت ہے، یہ جو دلہن بن کے آ رہی ہے، عروس بن کے آ رہی ہے۔ بیلچا چلاتے رہے، آپ عرض ریزی کرتے رہے، سامنے آ گئی، اتنا زیادہ قریب آ گئی کہ بیلچا چلانا مشکل ہو جائے۔ علی نے جیسے ہی دیکھا، غور سے دیکھنے کے بعد فرمایا یا دنیا الیک فتح رستے، اے دنیا کیا تم میرے سامنے دلہن بن کے آئی ہے؟ تجھ کو تو میں نے 3 طلاق پہلے ہی دے۔ اللہ اکبر، یہی سے معاملہ حل ہو جائے گا کہ علی کے چاہنے والے 4 پیسہ پاتے ہیں دنیا میں تو لٹا کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ علی ہے کون؟ میرا مولا کہہ رہا ہے کہ دنیا کو میں نے 3 طلاق دی۔ یہ 3 طلاق جو علی کہہ رہے دوسرا ہے، یہ وہ نہیں ہے جو 6 مہینہ پہلے ٹیلی ویژن میں چل رہا ہے۔ چلو آج بھیجے آپ وہ والا طلاق نہیں ہے، حالانکہ وہ طلاق جو بھی چل رہا تھا، چاہے اس کی دنیا کتنی سراہنا کرے، تعریف کرے، قرآن کی مخالف ہے۔ وہ 3 طلاق نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اور کئی سورے میں قرآن کے بتایا کہ طلاق کیسے دی جائے، ایک سورے میں نہیں، کئی سورے میں۔ صلوات بھیجے آپ لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آیا، کتنی بےعزتی ہوئی اس میں، ہماری کی بھی انسان ہوئی کہ یہ قرآن پڑھتے کہ سمجھ میں نہیں آتا طلاق کیسے دیا جاتا ہے۔ بہرحال وہ والا طلاق نہیں ہے۔ مولا نے جو فرمایا 3 طلاق دیا، 3 طلاق کا مطلب ہے کہ جو جس میں رجوع نہیں کیا جا سکتا، حرام محبت ہو جاتی ہے زوجہ اگر 3 طلاق یعنی الگ الگ کر کے 3 دفعہ طلاق دے دیا جائے، ایک دفعہ دیا پھر رجوع کر لیا، پھر ایک دفعہ دیا پھر رجوع کر لیا، تیسرے طلاق پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اس کو حرام محبت کہا جاتا ہے۔ مولا نے بڑے تفصیلی طور پر فرمایا کہ تجھ کو میں نے پہلے ہی 3 طلاق دے دیا ہے، لا رجعت بعدی، جس میں رجوع کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، رجوع کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اچھا علی نے دنیا کو طلاق دیا ہے، جو دنیا سچ کے آئی تھی، دھج کے آئی تھی، عروس بن کے آئی تھی، دلہن بن کے آئی تھی، زوجہ بننا چاہتی تھی، علی نے کہا نہیں دنیا کو میں نے 3 طلاق دیا۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا، یہ بتائیے علی ہے کون آپ کے؟ علی ہے کون؟ فوراً آپ حدیث سنائیں گے، کیا نبی اکرم کی حدیث نہیں سنی ہے؟ انا و علی ابوا هذه الامه، نبی اکرم فرماتے ہیں ہم علی دونوں اس امت کی باپ ہے، یعنی علی ہمارے لیے کیا ہے؟ باپ ہے، اور باپ دنیا کو طلاق دے رہا ہے، اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ باپ جس کو طلاق دے دے بیٹے اس کو منہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ میرے مولا نے دنیا کو پہلی طلاق دے دیا ہے، لہذا بیٹوں کو پیسہ ملتا جاتا ہے لٹاتے جاتے ہیں۔ محرم ہونا چاہیے، سفر ہونا چاہیے، حج ہونا چاہیے، عمرہ ہونا چاہیے، میرے مولا نے طلاق دے دیا تھا ہم بھی طلاق دے۔ بہت گہرا مسئلہ تھا لیکن آپ کی مسکراہٹ بتا رہی کہ آپ نے سمجھ لیا۔ سلوات کے نام بہت گہرا مسئلہ تھا فقہی شرعی اعتبار سے کہ آخر ہم کیوں نہیں منہ لگا رہے دنیا میں، اس لیے کہ میرے باپ نے طلاق دے دیا جس کا نام مولا علی۔ رسالت ماں فرما رہے ہیں یا علی، یہ اے علی یقیناً تو اور ہم وانا ابوا هذه الامه، اس امت کے لیے باپ ہیں،
لہذا ہمارے پاس 4 پیسہ آ جاتا ہے تو ہم پہلے ہی سوچتے ہیں، اور ہمارے سامنے تو ایسے واقعات و حالات ہیں کہ اگر محرم سے پہلے جیب خالی ہے، پیسہ خالی ہے، تو آپ یقین جانیے علم کے سامنے، تعزیہ کے سامنے آ کے ایسا گر گراتے ہیں کہ اگر کوئی چاند رات آ کے رو رہا ہے، گریا کر رہا، تو سمجھ جائیے کہ جس شان سے محرم کرنا چاہ رہا تھا شاید اس سال اس کے جیب میں ہے نہیں جو مولا سے آ کے درخواست کر رہا ہے۔ ایسے بہت واقعات حالات ہیں کہ اگر کچھ نہیں ہے تو سوچتے ہیں کہ ہماری مجلس قائم رہے، چاہے ہمارا مکان بک جائے، چاہے ہمارے گھر سے کچھ اور سامان بک جائے۔ ایسے بہت واقعات حالات ہیں، ہندوستان میں نہیں باہر ہمارے لیے کتابیں لکھی گئی، ایران میں بھی ہے، نجب میں بھی ہے کہ یہاں کے مومن کیسے مجلس کرتے ہیں، کیسے ماتم کرتے ہیں، پورے حالات و واقعات۔ یہاں تک کہ ایک صاحب نے مصر کے بارے میں لکھا ہے کہ جیسے ہی چاند رات آنے والی تھی، شوہر کا چہرہ اترا ہوا ہے، آدمی آ کر کے گھر میں رو رہا ہے، زوجہ نے دیکھ لیا کہ آج میرا شوہر بہت زیادہ گریا کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ زوجہ بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ تاکہ تجھ کو معلوم ہے ہر سال بڑی شان سے ہم مجلس کرتے تھے، جیسے ہی چاند نمودار ہو جاتا تھا، چاند نمودار ہونے کے بعد 10 دن تک بس ابھی تو یقیناً اپنے مسائل کے لیے یہ اشارہ کافی کا ہم کیوں لٹاتے ہیں، اس لیے کہ ہم جتنا اس بارگاہ میں دیتے جاتے ہیں ہم کو واپس ملتا جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ اگر یہ بحث یاد رہی ہم کو تو کل ہم اس کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ جتنا ملتا ہے، جتنا ہم لٹاتے ہیں اسے کہیں زیادہ ہم کو واپس مل جاتا۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، کئی سوروں میں اشارہ ہے، اللہ اکبر۔ جیسے لٹکا ہوا چہرہ دیکھا، زوجہ سمجھدار تھی، قریب آ گئی، قریب آنے کے بعد کہا کہ کبھی تم اس طرح سے مایوس نہیں ہوتے تھے، ابھی محرم کا چاند نمودار نہیں ہوا ہے، پہلے سے سر لٹکا کے بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ کہتا زوجہ تجھے معلوم ہے کہ یقیناً میرا ہاتھ خالی ہے، اس سال کیسے محرم کروں گا، ہمارے گھر پر کافی لوگ آتے ہیں، ہم تبرک تقسیم کرتے ہیں، ہم شربت تقسیم کرتے ہیں اور بڑے ادا کے ساتھ مجلس کرتے، ساری دنیا کو معلوم ہے، لیکن اس سال میرا ہاتھ خالی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ زوجہ نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد ایک حجرے میں لے گئی، کہا کہ نہیں میں نے محرم کے لیے امانت بچا رکھی ہے۔ شوہر طرف کیسی امانت ہے، ہمارے گھر میں پیسہ موجود ہمیں خبر نہ ہو، کہا کہ چلو ہم دکھاتے ہیں ایک امانت موجود ہے۔ ہاں ہاں، آپ کے آنکھ میں آنسو آ جائے، سمجھ جائیے کہ وہ جو پرسہ لینے والی ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالے ہوئے، ارے جناب سیدہ آپ کے درمیان میں آئی ہوئی ہے۔ یقیناً آپ کو بھی احساس ہوگا، 4 محرم گزرنے والی ہے، اس کی رات جو ہے آدھی کے قریب ہو رہی ہے، ابھی ہم نے پرسہ نہیں دیا ہے، ابھی پرسہ کا حق نہیں ادا ہوا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی شوہر نے اشارہ دیکھا کہ زوجہ نے بستر پر اشارہ کیا کہ تقریباً 12-13 سال کا بڑا خوبصورت بچہ لیتا ہوا ہے، کہا یہ آپ کا بچہ محرم کے لیے ذخیرہ ہے، اس کو میں نے بچایا، کہا کیا کروں اس کو، کانپنے لگا، رونے لگا، کہا کہ لے جا بازار میں بیچ دے، جو پیسہ ملے گا اس سے ہم محرم کریں گے۔ حکمت و شوہر نے اپنا چہرہ تو لٹکا لیا، بچے کو بہت مانتا تھا لیکن یہ سوچنے لگا نہیں مولا کی مجلس تو ضرور کرنا ہے، اداداری ضرور کرنا ہے۔ ارے ابھی سورج ڈوبنے سے پہلے چاند نمودار نہیں ہوا، بیچ کر کے آیا، جیسے ہی فرش ادا بچھانے لگا کیا دیکھا، کوئی نقاب پوش ہے جو بچے کو لے کر کے حاضر ہے، بچہ آگے آگے ہے، بڑی تیزی سے جھپٹا اپنے بیٹے کی طرف، ارے تجھ کو میں نے بھیج دیا، میرے لیے حرام ہے، تو میرے گھر میں داخل ہو۔ ارے آنے والی نے اشارہ کیا کہ جو امانت ہم واپس کر لیتے ہیں اس کو واپس نہیں لیتے، تیری مجلس کو میں نے قبول، ہاں ہاں نہیں دو۔ یقین جہانی ہے آج پوری دنیا میں یہی حالت ہے، لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسے مجبوری میں ہم مجلس کر رہے شہزادی قبول فرما لے، لیکن ہم ایسے مجلس کریں جو مجلس کرنے کا حق ہے، ایسے ماتم کریں جو ماتم کرنے کا حق ہے۔ کیسے بتایا گیا ہے؟ یقیناً اگر ہم سے کوئی جرم ہے، ہم سے کوئی خطا ہو گیا ہے تو ہم مجرم کی طرح ان کی بارگاہ میں آئیں، ہم خطا کار کی طرح ان کی بارگاہ میں آئیں۔ معاف کرنے والا اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہاں سے آواز دے گا کہ جب ہم نے حر کو معاف کر دیا تو حر سے بڑا گناہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن تم حر کی طرح ہاں ہاں نہیں دو۔ آپ سمجھ گئے کس کا ذکر کرنا ہے؟ ساری دنیا میں کہیں پر حر کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں پر حبیب کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں پر بسران مسلم کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں پر جناب مسلم کی شہادت کو پیش کیا جا رہا ہے، لیکن دیکھیں اس بارگاہ میں حر پیش کس طرح سے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ 2 بج رہا ہے، رات کی تاریکی میں ٹہل رہا ہے،
مثال دی جاتی ہے کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے اس فوج میں، تو میرے بابا کا نام لیا جاتا ہے، آپ کا نام لیا جاتا ہے، وہ نام بھی قریب آ گیا، لیکن یہ تیری حالت کیا ہے میرے بابا جان؟ یہ ہاتھ کام کیوں رہے ہیں؟ یہ پاؤں تھکا کیوں رہے ہیں؟ آنکھ سے آنسو کیوں جاری ہے؟ ارے جیسے ہی انہوں نے سنا کہا ذرا خاموش ہو جاؤ، ابھی وجہ معلوم ہو جائے گی۔ ارے جیسے ہی سب خاموش ہو گئے، کربلا کے میدان میں سناٹا ہوا۔ کہا ہے میرے بیٹے ذرا خیمہ حسینی کی طرف کان کو لگا کے سن۔ ارے اس نے جو سنا آواز آ رہی تھی سالتاش، ہائے پیاس، ہائے پیاس، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ہور کے بیٹے نے کہا کہ بابا جان کیا سوچ رہے ہیں؟ کہا میں نے خطا کیا ہے، ہم ہی گھیر کر کے حسین کو لائے ہیں، لہذا معافی کا وقت آ گیا ہے۔ میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، ادھر حسین کی طرف جنت ہے، ادھر جہنم ہے۔ کہا بابا جان جب سمجھ میں آ گیا ہے تو تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ کہا نہیں ایسے نہیں جانا ہے، میں مجرم ہوں، میں خطاوار ہوں، لہذا یہ رومال لے لو، میرے ہاتھ کو باندھ دو، میری آنکھوں کو پٹی باندھ دو، اور بیٹا آگے آگے چلنا، اگر کوئی خاص بات ہو تو اشارہ کرتے چلنا۔ ان کا بیٹا آگے آگے جا رہا ہے۔ ارے جیسے ہی چند قدم چلا تھا ان کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر، آواز بلند کرے، یقیناً پرسے کا مقام ہے۔ ایسے جو شبد ہے کہ اب یہ شب بھی گزر رہی ہے، آج پرسا نہیں دیں گے تو کب پرسا دیں گے؟ ارے انہوں نے پوچھا بیٹا یہ تکبیر کیوں بلند کیا؟ کہا بابا جان علی اکبر ہمارے استقبال کے لیے علی اکبر ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ اور پھر آگے بڑھا، بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کہا کہ اب کیسے اللہ اکبر؟ کہا کہ اب بعض علمدار بڑی تیزی کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں۔ ارے اور قریب پہنچا، ان کے بیٹے نے تو مردوں کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے ان تڑپ گیا کہ بیٹا جان یہ تو مردوں کیوں کہہ دیا؟ کہا مولا حسین نے کرسی چھوڑ دی ہے، ہماری طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو قدم حسین میں گرایا، حسین نے فوراً سینے سے لگایا، فرمایا اندہ حرن فی الدنیا والآخرہ، اے حر دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا تھا، تیرا نام کتنا پیارا۔ میں کہوں گا مولا حسین یقیناً آپ کے گھر جو آتا ہے بڑی اچھی مہمانی کرتے ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے آپ کے آنکھ میں آنسو ہوگا۔ پورا ایسے وقت میں آیا ہے کہ خیمے میں پانی بھی موجود نہیں ہے، اتنا زیادہ شرمندہ ہے کہ فوراً کہتا مولا سب سے پہلے میرے بیٹے کو اجازت دے دیجئے۔ ارے بیٹے کو نوجوان فردن جیسے ہی اجازت لے کر کے پہنچا، سلام کرتا بابا جان آخری سلام۔ ارے حر بھی دوڑ کر کے مقتل میں پہنچا، حسین بھی، لیکن حر نے کیا دیکھا؟ ارے ہم سے پہلے میرے پیسر کے سرانے حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی قریب پہنچا حسین نے حر کے سینے پر ہاتھ مار کے کہا ارے تجھے خبر بھی ہے نوجوان کی میت ہے، ایک نوجوان کے سرانے باپ نہیں آتا۔ میں کہوں گا مولا حسین یہ جملہ یاد رکھیے، ابھی علی اکبر بھی اپنے خون میں لوٹنے والے ہیں۔ ارے جب آپ آگے آگے پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے شہزادی زینب یہ جملہ کہیں ایک نوجوان کی میت ہے، بوڑھا باپ کمر سنبھالے ہوئے علی اکبر کے سرانے آپ ایک مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت سنا کر ہر آدم کا تک دگنے کی موقع سے اور جو نام بنائے گئے آپ اللهم بارك لنا ولينا وبارك لنا ولسنا والباقي ومن نور سنة اللهم صل وسلم اس مختصر توسل قبول فرمائے۔
रूहानी मोहतरम से बिना को कबूल फरमा, सामीन से समाज को कबूल फरमा, हकीक से मुख्तसर से दिल को कबूल फरमा, हम सब के लिए तकरीर कब्र व आखिरत करार फरमा दे। इस मजलिस की तो खैर परवरदिगार जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं इन सबको हाजी बना दे, इन सबको साहिब बना दे। अल्फाते आलियात की कायनात मुशर्रफ फरमा, परवरदिगार सारी कायनात में तू ये वबा फैली हुई है, इस वबा को दफ़ा फरमा दे, इस वबा को दफ़ा फरमा दे। तमाम मुमिनीन की हिफाजत फरमा, तमाम मोमिनात की हिफाजत फरमा, तमाम अज़ादारों की हिफाजत फरमा, हमारे जुलूसों की हिफाजत फरमा, हमारे ताजिया की हिफाजत फरमा, हमारे अदाखानों की हिफाजत फरमा, हमारे घरों में बरकत नाज़िल फरमा, हमारी रोटियों में बरकत नाज़िल फरमा, हमारे मौला को हमारे आमान से राज़ी फरमा दे, उनके सुकून में ताजील फरमा।